أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ حج کے چند مہینے متعین ہیں، چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ تو وہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی جھگڑا، اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا، اور حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اور اے عقل والو، میری نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے۔ پچھلی آیت میں یہ بتلایا تھا کہ جو کوئی حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو اس پر لازم ہے کہ اس کے احکام پورے ادا کرے۔ پھر ان دونوں میں حج اور عمرہ میں سے عمرے کے لیے تو کوئی تاریخ، کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے، سال میں جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے مہینے اور اس کے افعال اور اعمال کے لیے خاص تاریخیں اور اسی طرح خاص اوقات بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقرر ہیں۔ اس کے لیے کچھ مہینے مقرر ہیں جو مشہور و معروف ہیں، اور زمانہ جاہلیت سے لے کر زمانہ اسلام تک یہی مہینے حج کے مقرر رہے ہیں، اور وہ مہینے ہیں شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، جیسے کہ حدیث میں حضرت ابو امامہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، اس میں یہ ذکر ہے۔ اور شوال سے حج کے مہینے شروع ہونے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں ہے، یعنی حج کے لیے شوال سے پہلے احرام نہیں باندھا جا سکتا، شوال شروع ہونے کے بعد حج کا احرام باندھنا درست ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک تو شوال سے پہلے کے احرام سے حج کی ادائیگی ہی نہیں ہو سکتی، جبکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس احرام سے حج تو ادا ہو جائے گا مگر مکروہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج،
اس میں حج کے احرام باندھنے والوں کے لیے کچھ منفی آداب و احکام کا بیان ہے۔ منفی آداب و احکام یعنی جن سے حالت احرام میں پرہیز کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اور وہ 3 چیزیں ہیں: رفث، فسوق اور جدال۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یہ 3 چیزیں ہیں۔ فلا رفث، رفث یہ ایک جامع لفظ ہے، یہاں پر اس سے مراد عورت سے مباشرت اور اس کی جو دوائی مباشرت ہوتے ہیں، یا جن کو آپ مقدمات مباشرت کہہ دیں، یہاں تک کہ زبان سے عورت کے ساتھ اس معاملے کی کھلی گفتگو بھی داخل ہے۔ محرم کو حالت احرام میں یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ ہاں، اشارہ وغیرہ اگر کوئی کر دے اپنی بیوی کو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کھلی گفتگو کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 ہے فسوق۔ ویسے فسوق سے مراد جو ہے یہاں پر حکم عدولی اور نافرمانی، حکم کو توڑنا، حکم عدولی کرنا اور نافرمانی کرنا، اس کو فسوق کہا جاتا ہے۔ اور اس اعتبار سے یہ سارے گناہوں کو شامل ہے، کوئی بھی گناہ ہو، ظاہر سی بات ہے وہ نافرمانی ہوتی ہے، وہ حکم عدولی ہوتی ہے اللہ کی۔ اس لیے بعض حضرات نے اس جگہ یہی معنی مراد لیا ہے، عام معنی جو ہے، مگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ فسوق کی تفسیر جو ہے وہ محظورات احرام۔ محظورات احرام کا کیا مطلب؟ یعنی وہ کام جو حالت احرام میں ممنوع اور ناجائز ہیں، یعنی وہ چیزیں جو اصل سے گناہ تو نہیں ہیں مگر احرام کی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہیں، وہ 6 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، عورت کے ساتھ مباشرت اور اس کے تمام متعلقات، یہاں تک کہ کھلی گفتگو کرنا اس معاملے میں۔ نمبر 2، بری جانوروں کا شکار خود کرنا، یہ شکاری کو بتلانا کہ فلاں جگہ پر شکار ہے، آپ جا کر کر لیں۔ نمبر 3، بال یا ناخن کٹوانا۔ نمبر 4 ہے خوشبو کا استعمال کرنا۔ یہ 4 چیزیں تو مرد اور عورت دونوں کے لیے حالت احرام میں ناجائز ہیں، اور باقی 2 چیزیں مردوں کے ساتھ خاص ہیں۔ ایک سلے ہوئے کپڑے پہننا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، اور سر اور چہرے کو ڈھانپنا۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چہرے کا ڈھانپنا حالت احرام میں عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے، عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ حکم مردوں اور عورت دونوں کے لیے ہو گیا۔ اب فلا رفث میں جو بتایا تھا وہ ان 6 چیزوں میں داخل ہے، ان 6 چیزوں میں، یعنی عورت سے مباشرت، عورت سے صحبت کرنا وغیرہ، یہ ان 6 چیزوں میں داخل ہے، لیکن اس کو پہلے سے یعنی فسوق میں داخل ہے، لیکن اس کو فسوق سے پہلے الگ کر کے اس لیے بتلا دیا کہ احرام میں اس سے اجتناب کرنا، اس سے بچنا سب سے زیادہ اہم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دوسرے جو محظورات احرام ہیں، یعنی احرام سے بچنے کی چیزیں ہیں احرام کی حالت میں، ان کا تو کوئی نہ کوئی بدل اور کفارہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اپنی بیوی سے صحبت کی بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ اگر ان میں کوئی مبتلا ہو جائے تو حج ہی فاسد ہو جاتا ہے، اب حج ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر کسی نے وقوف عرفات سے پہلے، وقوف عرفات جو ہوتا ہے، عرفات میں جو ٹھہرنا ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر کسی نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی تو حج فاسد ہو گیا۔ اب اس کا جرمانہ بھی گائے یا اونٹ کی قربانی سے دینا پڑے گا، اور اگلے سال پھر حج کرنا پڑے گا۔ اس لیے چونکہ اس کی اہمیت زیادہ تھی تو اس بنا پر فرمایا فلا رفث، اس لفظ کو مستقلاً اور علیحدہ بیان کیا۔ آگے فرمایا کہ ولا جدال، جدال کے معنی
لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، سخت جھگڑے کو کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ بھی بہت عام ہے، بعض حضرات مفسرین نے عام ہی معنی مراد لیے ہیں، یعنی کسی قسم کی آپس کی لڑائی جھگڑا، آپس میں کوئی بھی جھگڑا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر زمانہ جاہلیت کے عرب کے لوگ جو ہے مقام وقوف میں، یعنی ٹھہرنا کہاں پر ہے، عرفات میں ہے، مزدلفہ میں ہے، کون سی جگہ پر ہے، تو اس میں اختلاف رکھتے تھے اور ان کی بڑی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، آپس میں جھگڑے ہوتے تھے، کیونکہ کچھ لوگ عرفات میں وقوف کرنا ضروری سمجھتے تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے، وقوف ہے ہی عرفات کا، اور کچھ مزدلفہ میں وقوف ضروری سمجھتے تھے اور کہتے تھے عرفات میں جانے کو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح حج کے اوقات کے معاملے میں بھی اختلاف تھا، کچھ لوگ ذی الحجہ میں حج کرتے تھے اور کچھ ذی قعدہ میں ہی کر لیتے تھے۔ پھر ان پہ آپس میں مناظرے اور لڑائیاں اور جھگڑے اور ایک دوسرے کو گمراہ کہتے تھے، تو قرآن کریم نے فرمایا کہ لا جدال، فرما کر ان جھگڑوں کا خاتمہ فرما دیا کہ جو بات حق تھی کہ وقوف جو فرض وقوف ہے وہ عرفات میں ہے، اور جو واجب وقوف ہے وہ مزدلفہ میں کیے جائے، اور حج صرف ذی الحجہ کے ایام میں کیے جائے، اس کا اعلان کر کے اس کے خلاف جھگڑا کرنے کو ممنوع قرار دے دیا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی کو کہ وہ اپنے غلام کو مار رہا تھا، تو فرمایا کہ اس احرام والے آدمی کا حال دیکھو کہ اس حال میں بھی نوکر کو مار رہا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ احرام کی حالت میں لڑائی جھگڑا، مار گٹائی، گالم گلوچ کا تو امکان تک نہیں ہونا چاہیے۔ ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، یہ جو الفاظ ہیں عربیت کے اعتبار سے اس کا معنی یہ بنتا ہے، یعنی ان چیزوں کی حج میں گنجائش ہی نہیں ہے، ان چیزوں کی حج میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من حج، جس شخص نے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، اس نے دوران حج نہ تو رفث کیا یعنی بے حجابی کی بات کی، مباشرت کی، صحبت کی کوئی بات کی، اور نہ نافرمانی کی، اس کی حالت ایسی ہے رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ حج سے جب واپس آتا ہے گویا آج ہی ماں نے اسے جنا ہے، یعنی جس طرح پیدا ہونے والا بچہ گناہ سے بالکل پاک ہوتا ہے، اسی طرح ان بری باتوں سے بچنے والا حاجی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اسی حج کو حج مبرور کہتے ہیں، اور خود حضور علیہ السلام نے حج مبرور کی دعا کی، فرمایا اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا، اے اللہ میرے حج کو حج مبرور بنا دے اور میری غلطیوں کو معاف فرما دے، ایسا حج نصیب فرما جس میں نہ کوئی گناہ کی بات ہو، نہ ساتھیوں سے کوئی جھگڑا ہو، کوئی لڑائی ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حاجیوں کا قافلہ جا رہا تھا، اور اس میں جو لوگ شامل تھے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہم فلاں جگہ خوب لڑے، گویا انہوں نے یعنی لڑائی جھگڑے کو ایک وہ سمجھا کہ بڑی بہادری کی چیز سمجھی۔ تو کسی شریف آدمی نے کہا میری طرف سے آدمیوں کو کاٹنے والے حاجی سے کہہ دیں کہ تو حاجی نہیں ہو سکتا، البتہ تیرا اونٹ حاجی ہو سکتا ہے جس پر تو سوار ہے، تو حاجی نہیں ہو سکتا، وہ آدمی جو جس نے لڑائی جھگڑا کیے وہ تو حاجی نہیں ہو سکتا، ہاں بھائی تیرا اونٹ حاجی ہو سکتا ہے جس پر تو سوار ہے، کیونکہ تیرے اندر حاجیوں والی کوئی خصلت نہیں ہے، کیونکہ تو نے تو فسق و جدال کے ارتکاب کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ کے انداز میں فرمایا کہ حج کے دوران بے پردگی، گناہ اور جھگڑا قطعاً نہیں ہونا چاہیے، اس میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے، کہیں حج میں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائے، انسان لینے کے لیے گیا اور جو نیکیاں تھی وہ بھی دے کر آ گیا، تو اس لیے حج کرنا بڑا اہم کام ہے اور اس میں بڑی احتیاط ہے اور بڑا ذمہ داری کا کام ہے۔ تو بہرحال
فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، یعنی محظورات اور ممنوعات احرام بیان فرمانے کے بعد آخر میں جملے میں ہدایت دی گئی کہ حج کے جو مبارک ایام اور مقدس مقامات میں تو مقامات بھی ظاہر سی بات ہے بڑے مقدس ہیں اور ایام بھی بڑے مبارک ہیں، ان میں تو صرف یہی نہیں کہ محظورات اور ممنوعات اور گناہوں سے بچو، بلکہ غنیمت جان کر عبادت اور اللہ کے ذکر اور نیک کاموں میں لگے رہو۔ تم جو بھی نیک کام کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے، وما تفعلوا من خیر، تم جو بھی نیک کام کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، تم اس پر بڑے بڑے انعامات ملیں گے۔ آگے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے لیا کرو، توشہ بنا کر حج کا سفر اختیار کیا کرو، یعنی آدمی کو چاہیے کہ وہ برائی اور سوال سے بچے۔ اصل میں کچھ لوگوں کا یہ تھا، وہ اپنے آپ کو متوکل کہتے تھے، یہ ہم تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں، ہم تو توکل کرنے والے ہیں، اور گھر سے کچھ بھی حج کے لیے ایسے ہی بے سر و سامانی کی حالت میں نکل پڑتے تھے۔ تو اور پھر کیا ہوتا تھا، راستے میں ظاہر سی بات ہے مجبوریاں تو، بھوک ہے، پیاس ہے، ساری چیزیں یہ تو انسان کے ساتھ ہیں، تو پھر وہ سوال کرتے تھے، لوگوں سے مانگتے تھے، پھر اس طرح قافلے والے بھی تنگ ہوتے تھے، خود بھی پریشان ہوتے تھے، دوسروں کو بھی پریشان کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ توشہ بنانا اور اس کے لیے جائز ذرائع اختیار کرنا یہ بالکل درست ہے، اسباب کو ترک کر دینا، اسباب کو چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ ان ذرائع اور اسباب پر بھروسہ رکھنا یہ توکل کے خلاف ہے۔ بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، وہی ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والا ہے۔ بیماری کی صورت میں علاج کروانا درست ہے، مگر ڈاکٹر پر بھروسہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ شفا تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر اللہ چاہے گا تو دوائی میں تاثیر پیدا کر دے گا اور مریض صحتیاب ہو جائے گا، ورنہ لاکھ دوائیں استعمال کریں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ چاہے تو پانی میں پیاس بجھانے کی تاثیر پیدا کر دے، اور اگر وہ نہ چاہے تو پوری نہر کا پانی پی کر بھی جو استسقاء کا مریض ہوتا ہے نا، اس کی پیاس نہیں بجھتی، یہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ معلوم ہوا کہ اسباب پر کنٹرول ذات خداوندی کا ہے، مگر اسباب کو ترک کر دینا، اسباب کو چھوڑ دینا یہ جائز نہیں۔ لہذا حج کا ارادہ کیا ہے تو سواری کا انتظام کرو، سامان ساتھ لے لو، اخراجات کے لیے روپیہ پیسہ لے لو، پھر اللہ کی ذات پر توکل کر کے روانہ ہو جاؤ، اسباب مکمل کر کے۔ پاپ علیہ السلام سے پوچھا نا صحابی نے، یا رسول اللہ میں اپنے گھوڑے کو رسی سے باندھ دوں پھر میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کروں، کہ اس کو کھلا چھوڑ دوں اور پھر بھروسہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے اس کو رسی کے ساتھ باندھ دو اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، یعنی یہ رسی کی وجہ سے محفوظ نہیں رہے گا، بلکہ اس کو حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بغیر زاد راہ نکلنا یہ ٹھیک نہیں ہے، زاد راہ لے لیا کرو، اور ظاہر سی بات ہے ایسا انسان دوسروں پر بھی بوجھ بنتا ہے جو کہ بالکل جائز نہیں ہے، لہذا فرمایا کہ زاد راہ لے لیا کرو۔ فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ وہ تقوی ہے، وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، وہ اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا ہے۔ اور واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈرو، اے عقل والو اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈر۔ اصل چیز یہ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بس کیا نام ہے اس کا، یعنی خالی ہاتھ نکل گئے اور کیا ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، نہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ تقوی کا پیدا کرنا ہے، وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، لیس علیکم، یہ اصل میں یعنی تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم سفر حج میں تجارت یا مزدوری کے ذریعے کچھ روزی کما لو اور اللہ کا دیا ہوا رزق حاصل کرو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں اہل عرب نے جس طرح تمام عبادات اور معاملات کو مسخ کر کے طرح طرح کی بیہودہ رسمیں
ان میں شامل کر دی تھی اور عبادات کو بھی کھیل تماشا بنا دیا تھا، اسی طرح جو حج کے افعال تھے ان میں بھی طرح طرح کی بیہودگیاں کرتے تھے۔ جو مینا کا عظیم اجتماع ہے اس کے ان میں ان کے خاص خاص بازار لگتے تھے، نمائشیں ہوتی تھی، سرکسیں ہوتی تھی، میلے ہوتے تھے۔ تو جب اسلام آیا اور حج مسلمانوں پر فرض کیا گیا تو ان تمام بیہودہ رسموں کو ختم کر دیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مر مٹنے والے تھے، سچے عاشق تھے، اب ان کو یہ خیال ہوا کہ ایام حج میں تجارت کرنا، یہ مزدوری کر کے کچھ کما لینا، یہ بھی جاہلیت کی پیداوار ہے۔ ظاہر جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، اب شاید اسلام میں اس کی مطلقاً حرمت اور ممانعت ہوگی، یعنی اب یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور یہ سوال کیا کہ ہمارا پیشہ پہلے سے یہ ہے کہ ہم اونٹ کرائے پر چلاتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے اونٹ حج کے لیے کرائے پر لے جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں، تو کیا ہمارا حج نہیں ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آپ سے وہی سوال کیا تھا جو تم مجھ سے کر رہے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ اس وقت آپ نے اس شخص کو بلوایا اور فرمایا کہ ہاں تمہارا حج صحیح ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس آیت نے یہ بات واضح کر دی کہ اگر کوئی شخص دوران حج کوئی تھوڑی بہت خرید و فروخت کر کے مزدوری کر لے جس سے کچھ نفع ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن دو باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ ایک تو فضلا من ربکم، جو کچھ کمائیں اس کو اللہ کا فضل اور عطا سمجھ کر حاصل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، صرف مال جمع کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا فرمایا لیس علیکم جناح، یعنی اس کمائی میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اگر اس سے بچا جائے، یہ کام نہ کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس آدمی کو اس کی ضرورت نہ ہو اور اس کا اصل میں ارادہ بھی حج ہی کا اصل ارادہ ہے، اصل نیت اس کی حج کی ہے، تو اسے جو ہے اگر ضرورت نہیں ہے تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ایک آدمی مجبوری میں اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے اور اس کے پاس گھر میں ضروریات ہیں یا اس کے پاس اپنا خرچہ نہیں ہے، تو وہ پورا کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا وقت جتنے میں ضرورت پوری ہو جائے اگر کر لیتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اور فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یعنی پھر جب تم عرفات سے واپس آنے لگو تو مشعر حرام کے پاس خدا تعالیٰ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلایا ہے، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے پہلے تم محض ہی ناواقف تھے۔ اس میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ عرفات سے واپسی میں رات کو مزدلفہ میں قیام اور اس کا خاص ذکر واجب ہے۔ عرفات یہ ایک خاص میدان کا نام ہے جو مشہور و معروف ہے، اور میدان جو حرم کا میدان ہے، حرم کا علاقہ ہے، اس سے باہر ہے، اور حجاج کو اس میں پہنچنا اور زوال آفتاب سے مغرب تک یہاں قیام کرنا حج کا اہم ترین فرض ہے، جس کے فوت ہونے کا کوئی کفارہ اور فدیہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کسی آدمی سے یہ فوت ہو گیا تو اس کا حج نہیں ہوا۔ اب عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ اس کے کہنے کی بہت سی وجوہات بتلائی گئی ہیں، اور اس میں سے زیادہ واضح یہ ہے کہ اس میدان میں انسان اپنے رب کی معرفت اور بذریعہ عبادت اور اللہ کا ذکر، اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اور اسی طرح چونکہ سارے مشرق مغرب پوری دنیا کے مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں، آپس میں تعارف کا ایک موقع ملتا ہے، تو اس لیے اس کو میدان عرفات کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ، اور اس کی تاکید فرمائی بلکہ کہ عرفہ کے دن بعد مغرب عرفات سے واپس آتے ہوئے مشعر حرام کے پاس ٹھہرنا چاہیے۔ مشعر حرام یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے، اور مشعر کے معنی شعار اور علامت کے ہیں، اور حرام بمعنی محترم مقدس، معنی یہ ہے کہ یہ پہاڑ شعائر اسلام کے اظہار کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ اس کے آس پاس کے میدان کو مزدلفہ کہتے ہیں۔
اس میدان میں رات گزارنا اور مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو ایک وقت میں مزدلفہ میں پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اگرچہ ہر طرح کے ذکر اللہ کے ذکر اس کو شامل ہے، مگر خصوصیت سے دونوں نمازوں کو ایک وقت یعنی مغرب کو عشاء کے ساتھ ادا کرنا اس جگہ کی مخصوص عبادت۔ اور یہ جو فرمایا کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، شاید اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد اور ذکر کے لیے جو طریقہ بتلایا ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز جا کر عشاء کے ساتھ وہاں پر پڑھنی ہے، اسی طرح اس کو یاد کرو۔ اس میں اپنی رائے اور قیاس کو اس میں دخل نہ دو، کیونکہ قیاس کا تقاضا اور رائے کا تو یہ ہے کہ مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھی جائے، عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں، لیکن اس روز اس مقام پر حق تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ مغرب کی نماز کو مؤخر کیا جائے اور عشاء کے ساتھ پڑھا جائے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ سے ایک اور بھی مسئلہ سمجھ لیں ان الفاظ سے کہ اللہ کا ذکر اور عبادت میں آدمی خود مختار نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو جس طرح چاہے یاد کرے اور جس طرح چاہے اس کی عبادت کرے، نہیں، بلکہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی ہر عبادت کے خاص آداب ہیں، ان کے موافق ادا کرنا ہی عبادت ہے، اس کے خلاف کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو کام بھی ہمیں اچھا لگا ہم نے شروع کر دیا اس کو، یہی تو بدعت ہے۔ جو اللہ نے بتا دیا بس وہی کرنا ہے، اور اس میں کمی بیشی یا اس کو آگے پیچھے کرنا، چاہے اس میں اللہ کے ذکر کی کچھ زیادتی بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہی چیز ہے کہ نفلی عبادات اور صدقہ خیرات وغیرہ میں جو لوگ بہت سے بغیر کسی شرعی دلیل کے اپنی طرف سے کچھ خصوصیات اور اضافے کر لیتے ہیں اور ان کی پابندی کو ضروری سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضروری قرار نہیں دیا، اور نہ ان افعال کے نہ کرنے والوں کو خطاوار سمجھتے ہیں، اس آیت نے ان کی غلطی واضح کر دی۔ اس لیے بہت سی بدعات ہے نا، اگر کسی کو روکا جائے کہ بھئی آپ یہ کام کہتے ہیں، ہم کون سا گناہ کا کام کر رہے ہیں، ہم کون سا گناہ کا کام کر رہے ہیں، تو بھئی آپ گناہ کا کام تو نہیں کر رہے، نہیں، آپ واقعی میں گناہ ہی کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جس طریقے سے آپ عبادت کر رہے ہیں یہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا نہیں، یہ آپ کا اپنی مرضی کا طریقہ ہے۔ تو اس آیت نے ان کی غلطی کو واضح کر دیا اور بتا دیا کہ یہ جاہلیت والوں کی عبادت ہے کہ اپنی رائے اور قیاس سے عبادت کی صورتیں انہوں نے گڑھ رکھی تھی، کوئی کیا کرتا تھا کوئی کیا کرتا تھا، اور چند رسمیں وہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی، جس طرح آج کل مسلمانوں نے بنائی ہوئی ہیں، تو ان کا نام عبادت رکھ لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ کیا کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جس طریقے سے اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے، اللہ کے نبی نے تمہیں بتلایا ہے، اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنی مرضی سے نہیں، چاہے وہ بظاہر ثواب کا کام نظر آ رہا ہے، نیکی کا کام نظر آ رہا ہے۔ میں نے بتایا نا بہت سی ایسی چیزیں جو بدعات ہیں، جب کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ کام نہ کریں، یہ اللہ کے یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، کہتے ہیں ہم کون سا گناہ کا کام کر رہے ہیں، اور بھئی بدعت ہی تب ہے کہ جب آپ اس کو ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اگرچہ اس سے پہلے آپ بالکل ہی محض ناواقف تھے، یعنی آپ کو یہ معلوم نہیں تھے، اللہ نے یہ چیزیں سکھلائی ہیں۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پس جس نے ان میں حج کو لازم کر لیا تو نہ وہ بے پردہ ہو، نہ گالی دے، نہ جھگڑا کرے حج میں۔ فما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو نیکی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، اور تم زاد راہ لے لیا کرو۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، پس بے شک بہتر ہے زاد راہ تقوی ہے، بے شک بہتر زاد راہ تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، رے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک، یعنی مزدلفہ میں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی۔
وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اگر اس سے پہلے تم ناواقفوں میں سے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔